ہمارا جمع ہونا کوئی سیاسی جمع ہونا نہیں ہے۔ آج یہ دور چل رہا ہے، اس وقت تقریباً جو لوگ بھی جہاں بھی جس طرح جمع ہو رہے ہیں وہ تقریباً سیاسی غرض سے ہو رہے ہیں، لیکن ہم سیاست سے کوسوں دور آج ایک ایسی شخصیت کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہیں اتہاس کے پنوں میں حفیظ جالندھری کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ جالندھر کی کہ جس جگہ ہم سب آج بسیرا بنائے ہوئے ہیں، اتنی بڑی شخصیت تھی کہ ان کے دور میں یعنی کہ 47 سے جو پہلے کا دور تھا، انگریزوں کا جو دور تھا، اس وقت انہوں نے پڑھائی کے میدان میں لوگوں کو سیکھنے اور سکھانے کے میدان میں بڑا رول ادا کیا۔ حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ 1900 میں ایک بہت ہی چھوٹے سے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے باضابطہ طور پر اپنی پڑھائی کا آغاز کیا جالندھر کے اندر ہی، اور گرامی نام کے استاد سے فارسی کا درس لینا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد خدا داد صلاحیت کی وجہ سے انہوں نے اشعار لکھے، نظم لکھے اور بے پناہ کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں جو بہت ساری کتابیں ہیں جن میں مخزن اخلاق یا دیگر کتابیں ہیں، اس سے ہٹ کر ایک کتاب جو ہے وہ شاہ نامہ اسلام ہے، جو 4 جلدوں کے اندر موجود ہے۔ شاہ نامہ اسلام کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت جو ہے وہ اشعار کے اندر ہے، اسلام کی پوری سیرت اشعار کے اندر ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ ان کی ذہنی صلاحیت اور خدا داد استعداد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے زمانے کے اندر جو یہاں کے جو فوجی جوان تھے انہوں نے ان کے لیے نظمیں لکھی، اور وہ نظم ایسے ولولہ انگیز ہوا کرتے تھے کہ پانسے پلٹ جایا کرتے تھے، دائیں کے لوگ بائیں ہو جایا کرتے تھے، بائیں کے لوگ دائیں ہو جایا کرتے تھے۔ آج کہا جاتا ہے کہ وہی قومیں زندہ ہوتی ہیں جو اپنے بزرگان دین کو، اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہیں۔ آج پوری دنیا کی ہر قوم، چاہے وہ کسی بھی سمودائے سے تعلق رکھتی ہو، اپنے لوگوں کو اجاگر کرتی ہیں جن لوگوں کو ہم بھلا چکے ہوتے ہیں۔ آج کوئی شہید بھگت سنگھ کا نام لیوا ہے، کوئی ادھم سنگھ کا نام لیوا ہے، کوئی اجیت سنگھ کا نام لیوا ہے، کوئی شری کرشن جی کا نام لیوا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن آج جو ہمارا ایک خاص سمودائے ہے وہ آج اپنے اکابرین کو، اپنے اسلاف کو مکمل طور پر بھلا چکا ہے۔ یہ ہماری ترقی کو ختم کرنے کا سب سے بہترین کہہ لیجیے ذریعہ ہے۔ آج جب ہم نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا تو ہم جو ہے ایک کوسوں منزل دور پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے جائیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو ہمیں اتہاس سے انتہائی واقف ہونا ضروری ہے، تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ میں نے صرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے، یہ سوچ کر کہ اگر ہم اپنے اکابر کو، اپنے اسلاف کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے اسلاف ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، ان کے کارنامے ہمارے سامنے ہوں گے، اور ہم جو ہے دوسروں کی طرح آج پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ آج جو شخصیت حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے میں 2 اشعار سے اپنی بات کی شروعات کروں گا۔ وہ اپنے اشعار کے اندر کہتے ہیں کہ جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، بھلا کافی نہ تھی کہ زندگی کی، آج پھر یاد کیا گیا ہوں۔ سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ اگرچہ چشم ابر گوہر بار ہوں میں، مگر آنکھوں سے برسایا گیا ہوں۔ حفیظ اہل زباں کب مانتے ہیں، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ انسان کو جب وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، لیکن اس کو نظر انداز کرتا ہوا جب وہ اپنی منزلیں طے کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ آج اسی کی پیش نظر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، ہمارے نبی کے لیے بہت اہم کام کیے اپنے زمانے میں، آج جب ہم ان کو یاد کریں گے اور خدا سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی روح کو کروٹ جنت دے، ان کی جو آگے کی منزلیں جو ہے انہیں آسان کرے، اسی کے پیش نظر ایک چھوٹا سا یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ آج میں ان کی زندگی پر آپ کو روبرو کرانے کے لیے اپنا ہی ایک آرٹیکل جو ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ وہاں کے مشہور اخبارات میں چھپا ہے، میں صرف 5 منٹ کے اندر اپنے آرٹیکل کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ان کی مختصر زندگی ہے۔
شخصیت ابو الاثر حفیظ جالندھری، اردو کے نامور شاعر ابو الاثر حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب کے مشہور ضلع جالندھر میں 14 جنوری 1900 عیسوی میں ایک متوسط گھرانے